مانا جس ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی التوفیق الی الہدایہ وسلوکی طریقی اہل الدرایہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ علی ذالک فی کل شیء آیہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذی لہ فی الشرف اعلی غایہ وفی السؤدد اقصی نہایہ صلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ و سلاما دائمین مستلزمۃ النہایہ البدایہ۔ اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے شیخ شیوخ الاسلام حجت اللہ علی الانام المخصوص بالعنایہ صاحب الہدایہ امام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر صدیقی فرغانی مرغینانی رشدانی حنفی رحمہ اللہ، متوفہ 593 سنہ ہجریہ یا 596 سنہ ہجریہ علی الاختلاف، اور آپ کی بعض تالیفات۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام بنیادی طور پر ان اعلیٰ اور بلند پایہ شخصیات کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اتنی قداور شخصیات ہیں کہ اس مختصر دورانیے کے پروگرام میں ان کی تمام شخصیت کا احاطہ کرنا، ان کی تمام خدمات کا ہر جانب سے احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ یہ بس ہم صرف گلمپسز ہوتے ہیں، یعنی صرف جھلکیاں ہوتی ہیں، اور عربی محاورے کے مطابق غید من فید، غید من فید ای قلیل من کثیر، یعنی یہ صرف ہم جھلکیوں کے طور پر ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، ان کی شخصیت کا ایک سکیچ کھینچتے ہیں، ایک خاکہ بیان کرتے ہیں۔ تمام جوانب کا احاطہ مختصر دورانیے میں ممکن نہیں۔ اس کے لیے جو ہے مطولات کی طرف رجوع کیا جائے، جو بنیادی کتابیں ہیں اور تفصیلی کتابیں ہیں، اس کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو آئیے اب صاحب ہدایہ امام علی مرغینانی رحمہ اللہ کے حالات کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ امام مرغینانی رحمہ اللہ کے جو معاصرین تھے وہ خود بہت بلند پایہ لوگ تھے، بڑے بڑے نام ہیں آپ کے معاصرین میں، نامی گرامی لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو داد تحسین بھی دیتے ہیں، سارے آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اور جب آپ نے ہدایہ لکھی اس کے بعد تو بالخصوص سب آپ کو اپنے سے فوق مانتے تھے، اپنے سے فائق مانتے تھے، اپنے اوپر مانتے تھے، اپنے سے بڑھ کر مانتے تھے۔ آپ کے معاصرین میں بڑے بڑے نام ہیں، امام فخر الدین قاضی خان رحمہ اللہ، جن کا فتاویٰ قاضی خان مشہور ہے، اسی طرح المحیط البرہانی اور الذخیرۃ البرہانیہ کے مؤلف الامام الصدر محمود بن احمد بن عبد العزیز رحمہ اللہ یہ ہیں، اسی طرح امام ابو النصر التابی رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح آپ کے معاصرین کے اندر صاحب فتاویٰ ظہیریہ امام ظہیر الدین محمد بن احمد بخاری رحمہ اللہ۔ یہ حضرات یہ خود بلند پایہ لوگ ہیں، خود بڑے بڑے فقہاء ہیں، خود دنیا ان کا لوہا مانتی ہے، اور یہ آپ کے معاصر ہو کر، بڑے امام ہو کر آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور آپ کو اپنے سے آگے مانتے تھے، اپنے پر مقدم مانتے تھے، فوق مانتے تھے۔ حالانکہ یہ بات مشہور ہے کہ المعاصر لا یناصر، کہ جو ہم اثر ہوتا ہے وہ مدد نہیں کرتا، اور دوسری کہاوت ہے المعاصرہ توجب المنافرہ یا المعاصرہ سبب المنافرہ، کہ ہم اثر ہونا، ہم زمانہ ہونا بعض اوقات باہمی نفرت کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن آپ صاحب ہدایہ امام علی مرغینانی رحمہ اللہ اتنے بلند پایہ بزرگ تھے کہ آپ کے معاصرین بھی آپ کا لوہا مانتے تھے، آپ کے معاصرین بھی آپ کو داد تحسین دیتے تھے۔ اس سے آپ کی علو شان کا پتہ بھی چلتا ہے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اکابر فقہاء تھے وہ کتنے کشادہ دل تھے، اور کس طرح کھلے دل سے علم کی قدر کرتے تھے اور اہل علم کی قدر کرتے تھے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب عنایہ امام اکمل الدین محمد بن محمد بابرتی رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کے لیے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ شیوخ الاسلام حجت اللہ علی الانام المخصوص بالعنایہ صاحب الہدایہ، یعنی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شیوخ الاسلام کے بھی شیخ ہیں۔ ایک تو شیخ الاسلام ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت سارے شیوخ الاسلام مل جائیں تو آپ ان سب کے استاد بنتے ہیں، شیخ شیوخ الاسلام ہیں،
حجت اللہ علی الانام ہیں، مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی دلیل ہیں۔ اور بعض نے یوں بھی تعبیر کیا کہ حجت اللہ الحق علی الخلق، خلق پر یعنی مخلوق پر حق یعنی اللہ کی حجت۔ اور المخصوص بالعنایہ، عنایہ سے مخصوص ہیں، صاحب الہدایہ ہیں۔ اور انہوں نے ایک کلمہ آپ کے لیے اور بڑا پیارا استعمال کیا، انہوں نے کہا مرشدو علماء الدہر ما تکررت اللیالی والایام، کہ یہ زمانے کے علماء کے مرشد ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں جب تک شب و روز تکرار کرتے رہیں، یعنی جب تک شب و روز متکرر ہوتے رہیں، بار بار آتے رہیں، اس وقت تک یہ علماء دہر کے مرشد ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، یعنی رہتی دنیا تک کے لیے علماء کے لیے یہ پیشوا ہیں۔ یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ آپ کو پیش کیا ہے علامہ اکمل الدین محمد بن محمد بابرتی رحمہ اللہ نے، جو خود بلند پایا فقیہ تھے۔ اسی طرح امام ابن الحمام رحمہ اللہ، ان کے لیے ان کے معاصرین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اجتہاد کے منصب پر فائز ہیں، انہوں نے بھی آپ کے لیے یہی کلمات استعمال کیے، شیوخ الاسلام حجت اللہ علی الانام المخصوص بالعنایہ صاحب الہدایہ۔ امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ بلند پایا محدث ہیں، فقیہ بھی ہیں، امام ذہبی اور مختلف علوم و فنون پہ مہارت رکھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کے لیے کہا کان من اوعیت العلم، کہ آپ علم کے برتنوں میں سے ایک تھے، بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ اسی طرح محدث مبارک بن احمد لخمی اربلی رحمہ اللہ خود محدث ہیں، ان کا اپنا پایا بلند ہے۔ یہ صاحب ہدایہ کے لیے کہتے ہیں کانا حافظا مفسرا محققا ادیبا مجتہدا، یعنی انہوں نے صاحب ہدایہ کو مجتہد قرار دیا۔ اسی طرح امام جمال الدین ابن مالک لغوی نحوی رحمہ اللہ خود بلند پایا امام ہیں، انہوں نے صاحب ہدایہ کے لیے کہا انا صاحب الہدایہ الامام المرغینانی کانا یعرف ثمانیۃ علوم، کہ صاحب ہدایہ امام مرغینانی رحمہ اللہ 8 علوم کو جانتے تھے۔ 8 علوم جو انہوں نے فرمایا تو ان 8 علوم سے مراد وہ 8 علوم ہیں کہ جن میں منصب اجتہاد میں ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، جو منصب اجتہاد پہ فائز ہوتا ہے ان 8 علوم سے استفادہ کرتا ہے، مراد وہ 8 علوم ہیں، یعنی وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صاحب ہدایہ امام مرغینانی رحمہ اللہ مجتہد تھے۔ اور ایک متاخر حنفی عالم ہیں دمشق کے، انہوں نے اس پر ایک باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے 8 علوم کے بارے میں، القطوف الدانیہ فی العلوم الثمانیہ، یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، شیخ امین ابن محمد خلیل سفر جلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 1914 اس سنہ عیسویہ میں، سنہ میلادیہ میں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے کتاب لکھی ہے 8 علوم کی تفصیل کے بارے میں۔ اسی طرح جو ہے وہ حافظ امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، وہ بھی بلند پایا فقیہ محدث اور مختلف علوم و فنون کے جامع تھے، جامع المعقول والمنقول تھے۔ انہوں نے صاحب ہدایہ کے لیے کہا لم تر العیون مثلہ فی العلم والادب، کہ علم و ادب میں آنکھوں نے صاحب ہدایہ کی مثل کوئی نہیں دیکھا۔ اور کہا وَلَهُ الْيَدُ الْبَاسِطَةُ فِي الْخِلَافِ، خلافیات میں اختلافی فقہی مسائل کے اندر آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ یہ محاورہ ہے، میں پہلے بھی اس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جب عربی میں کہتے ہیں یدن بیضا یا یدن باسطہ، یدن باسطہ کا معنی ہوتا ہے لمبا ہاتھ، یدن بیضا کا معنی ہوتا ہے سفید ہاتھ، اور عربی میں تو یہ استعمال ہوتا ہے، اردو فارسی میں کہا جاتا ہے ید طولہ، لمبا ہاتھ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کیپیبل ہیں، اس میں ان کی دسترس ہے، جب ایکسپرٹی ظاہر کرنی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے انہیں اس پہ ید طولہ ہے۔ طولہ بھی عربی ہی کا لفظ ہے، لیکن ہر زبان کا اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے۔ ہمارے اردو فارسی میں جب یہ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے تو ید طولہ کہا جاتا ہے مہارت کے لیے، اور عربی کے اندر جب عرب علماء استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر یدن بیضا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یدن باسطہ استعمال کرتے ہیں مہارت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ صاحب ہدایہ کو اس طرح بڑے اچھے انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا، کمپلیمنٹس دیے ہیں، ایڈمائرنگ کومنٹس ہیں علماء کرام کے، بڑے بڑے ائمہ کے۔ اب صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کا جو مقام ہے طبقات فقہا کے اندر، وہ مقام کیا ہے تو اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ امام ابن کمال پاشا رومی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کو اصحاب ترجیح میں شمار کیا ہے، بعض حضرات آپ کو اصحاب تخریج میں شمار کرتے ہیں، بعض نے آپ کو مجتہد فی المسائل لکھا ہے، اور بعض نے تو آپ کو مجتہد فی المذہب تک قرار دیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ آپ کو اجتہاد حاصل تھا نہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو مجتہد فی المسائل یا مجتہد فی المذہب نہیں مانا، انہوں نے بھی اجتہاد مقید کو، جزئی اجتہاد کو تسلیم کیا، یعنی اصحاب تخریج و ترجیح میں جو آپ کو مانا ہے تو اصحاب تخریج و ترجیح والے بھی ایک گونا اجتہاد رکھتے ہیں، کامل اجتہاد نہ بھی ہو تو ایک گونا اجتہاد، مقید اجتہاد اسے کہا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کو حاصل تھا، آپ کا بلند پایا تھا۔ آپ کا نام نامی جو کہ میں نے ذکر کیا، القاب اور ناموں کی طرف آئیں تو آپ کا لقب، ایک لقب تو شیخ الاسلام ہے، دوسرا شیخ الاسلام ہے، اور برہان الدین بھی آپ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے۔
ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، نام نامی علی بن ابی بکر ہے۔ صدیقی جو آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، چونکہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے آپ کا سلسلہ نسب ان کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، اس لیے آپ کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ فرغانی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فرغانہ علاقے سے آپ کا تعلق تھا۔ فرغانہ اصل میں ماورا نہر کا ایک علاقہ ہے۔ ماورا نہر ہمارے پروگرام میں اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے، میں بتاتا رہتا ہوں کہ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ یہ ایک دریا تھا جسے نہر جیہون بھی کہتے ہیں، نہر بلخ بھی کہتے ہیں، اور آج کل اس کو آمو دریا کہا جاتا ہے، دریائے آمو، دریا کے اس پار کے علاقے۔ تو ماورا نہر کا علاقہ تھا فرغانہ۔ آج کل یہ جمہوریہ ازبکستان میں شامل ہے، آج بھی ہے، آج یہ جمہوریہ ازبکستان میں فرغانہ آج بھی موجود ہے۔ تو جو فرغانہ سے نسبت کی بنا پر آپ کو فرغانی کہا جاتا تھا۔ مرغی نانی آپ کے نام کے ساتھ جو نسبت استعمال ہوتی ہے، یہ مرغی نان کی نسبت سے ہے۔ مرغی نان فرغانہ کا شہر ہے، فرغانہ کا ایک شہر ہے مرغی نان، اس کی نسبت سے آپ کو مرغی نانی کہا جاتا ہے۔ آج کل اس علاقے کو مرغی لان کہا جاتا ہے، نون کی جگہ لام استعمال ہوتا ہے، مرغی لان بھی کہتے ہیں اور مرغی لان بھی کہتے ہیں، اور پرانا نام اس کا مرغی نان ہے۔ بعض لوگ غلط طور پر اسے مرغی نانی پڑھتے رہتے ہیں، یہ مرغی نانی نہیں ہے، مرغی نانی ہے، میم کے زبر کے ساتھ ہے۔ اس طرح آپ کے نام کے ساتھ نسبت استعمال ہوتی ہے رشدانی۔ رشدانی جو ہے یہ مرغی نان کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی رشدان، اس کی نسبت سے آپ کو رشدانی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو آپ کی ولادت ہے وہ فرغانہ کے علاقے مرغی نان کی بستی رشدان میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو فرغانی، مرغی نانی، رشدانی کہا جاتا ہے۔ حنفی جو آپ کو کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کا مکتب فکر اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ حنفی ہے، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مکتب فکر سے وابستہ ہیں، اس لیے آپ کو حنفی کہا جاتا ہے۔ لقب کنیت کا ذکر ہو گیا، نسبتوں کا ذکر ہوگا۔ ولادت باسعادت آپ کی ہوئی ہے رشدان کے اندر 511 سنہ ہجریہ میں، اور وفات آپ کی ہوئی ہے 593 سنہ ہجریہ یا 596 سنہ ہجریہ سمرقند کے اندر۔ مشہور قول 593 والا ہے، لیکن 596 سنہ ہجریہ کا قول بھی بہرحال کتب میں ملتا ہے۔ وفات آپ کی جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سمرقند میں ایک بستی ہے اور وہاں پر ایک محلہ ہے جسے تربت المحمدین کہا جاتا ہے، یعنی وہ قبرستان جس میں سارے محمد نام کے لوگ دفن ہیں۔ تو اس قبرستان میں تقریباً 400 وہ شخصیات مدفون ہیں کہ جن کا نام محمد ہے۔ جب صاحب ہدایہ کا وصال ہوا تو آپ کو بھی لوگ اس قبرستان میں دفنانا چاہتے تھے، آپ کے معتقدین متوسلین لے کر گئے، لیکن جو قبرستان کے مجاور حضرات تھے انہوں نے منع کر دیا کہ چونکہ ان کا نام محمد نہیں ہے، علی ہے، اور ہم اس قبرستان میں صرف اس شخصیت کی تدفین کرتے ہیں جو محمد نام کے ہیں، تو اس لیے ہم صرف اسی کو دفنائیں گے۔ تو یہ جو تربت المحمدین ہے یہ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور کرنے والے کرتے ہیں کہ وہاں پر 400 وہ مقدس نفوس موجود ہیں کہ جنہوں نے علم و ادب کی خدمت کی، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی محمد تھا۔ سرکار علیہ السلام کے نام کی برکتیں ان کو حاصل ہوئیں، اور لوگ ان کے تربت المحمدین کی آج بھی زیارت کرتے ہیں۔ اسی تربت المحمدین کے پاس قریب ہی صاحب ہدایہ کی پھر تدفین بعد میں کی گئی، لیکن اب چونکہ بعد جب روس کا تسلط تھا وہاں پر، تو اس زمانے میں ایک یہودی کی ملکیت تھا وہ گھر، جس گھر میں آپ کا مزار شریف تھا، تو اب آج کل اس کا نام و نشان موجود نہیں۔ وہ گھر تو موجود ہے جہاں آپ کی تدفین ہوئی، لیکن آپ مزار کا نشان، قبر مبارک کا نشان موجود نہیں ہے، اس کی تعین نہیں کی جا سکتی کہ آپ کس خاص جگہ پر اس میں مدفون تھے، اس لیے زیارت ممکن نہیں۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کے اسفار کی طرف آئیں، ٹریولنگ کی طرف آئیں، تو آپ نے ماورا نہر کے علاقوں کے اندر ہی ٹریولنگ کی ہے، باہر کے خطوں کی طرف آپ نہیں تشریف لے کر گئے، اندر کے خطوں میں کی ہے، لیکن آپ تشریف لے کر گئے حج اور عمرے کے لیے گئے، حرمین طیبین آپ جاتے رہے ہیں، وہاں کی زیارت آپ نے کی ہے، اور حرمین طیبین میں بھی اس وقت جو رواج تھا کہ لوگ وہاں کے علماء و شیوخ سے بھی اجازت حاصل کرتے تھے، ان سے بھی علمی تبادلہ خیال کیا کرتے تھے، تو وہ آپ نے وہاں بھی استفادہ کیا۔ زہد و تقویٰ صاحب ہدایہ کا بڑا مشہور ہے، بڑے متقی پرہیزگار بزرگ تھے امام مرغی نانی رحمہ اللہ۔ جب آپ نے اپنی مائع ناز اور سرمایہ افتخار کتاب ہدایت تالیف فرمائی ہے، 13 برس آپ کو لگے ہیں اس کتاب کی تالیف میں، تو اس کتاب کی تالیف کے دوران آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ لگاتار روزہ رکھتے تھے۔ 13 برس آپ نے لگاتار روزے میں گزارے ہیں، صرف ان ایام کا روزہ نہیں رکھتے تھے کہ جو ایام منہیہ ہیں، وہ 5 دن سال کے جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، انہیں چھوڑ کر باقی پورا سال 13 سال تک لگاتار آپ روزہ رکھتے رہیں، اور پھر اس روزے کو چھپاتے بھی تھے، پوری کوشش کرتے تھے، اخفا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب خادم آپ کے لیے کھانا لے کر آتا تو آپ کہتے تھے خلی و روح، کہ رکھ دو اور چلے جاؤ۔ وہ چلا جاتا تو پھر آپ کسی طالب علم کو بلا کر کبھی کسی فقیر یا مسکین کو بلا کر کھلا دیا کرتے تھے، اور ظاہر نہیں کرتے تھے کہ میرا روزہ ہے۔ تو علماء نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی ایسی زہد و ورع اور تقوی کی برکت سے اللہ نے آپ کی اس کتاب ہدایہ کو علماء کے مابین قبول عام عطا فرمایا ہے، اور ایسا قبول عام عطا فرمایا، آپ کی ایسی مخدوم کتاب ہے
ہے کہ جتنی خدمت اس کتاب کی گئی ہے کسی کتاب کی بھی نہیں کی گئی۔ اب صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کے اساتذہ اور تلامذہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کے اساتذہ کے اندر ہمیں تقریباً 30 کے قریب اساتذہ کا ذکر ملتا ہے۔ میں سب سے نمایاں آپ کے والد ماجد امام ابو بکر بن عبد الجلیل مرغینانی رحمہ اللہ، پھر آپ کے نانا امام قاضی عمر بن حبیب زرند رامشی رحمہ اللہ، پھر امام علی بن محمد اسپیجابی رحمہ اللہ جو مختصر و تحاوی کے شارح ہیں، متوفی 535 سنہ ہجری، وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ اسی طرح امام الصدر الشہید حسام الدین عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازہ بخاری رحمہ اللہ، متوفی 536 سنہ ہجری، یہ آپ کے استاد ہیں۔ مفتی الثقلین امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نصفی رحمہ اللہ، متوفی 537 سنہ ہجری، یہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ مفتی الثقلین کا لقب ہے اور امام نصفی کا متن ہے العقائد النصفیہ، اس پہ علامہ تفتزانی کی شرح ہے شرح العقائد النصفیہ کے نام سے، وہ مدارس میں مقررات دراسیہ میں شامل ہے۔ آج بھی مدارس میں علم الکلام کی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے اور اسے ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر علم الکلام کی کتاب کے طور پر۔ یہ علاقہ تھا نصف بفتح تین، نون اور سین کی زبر کے ساتھ، لوگ غلط طور پہ نصف کہتے رہتے ہیں، تو نصف سے نسبت بنے گی نصفی بفتح تین۔ پھر آپ نے جو اپنا مشرقہ ترتیب دیا جس کے اندر آپ نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے، تو اس کے اندر آپ نے مفتی الثقلین امام نجم الدین نصفی کے بعد صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے آپ کے بیٹے امام ابو اللیث احمد بن عمر سمرقندی رحمہ اللہ کا۔ ابو اللیث سمرقندی، یہاں یہ نقطہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ کے نام سے 3 حضرات علماء مشہور ہیں، ایک نصر بن سیار رحمہ اللہ، دوسرے نصر بن محمد رحمہ اللہ، تیسرے احمد بن عمر رحمہ اللہ۔ ان تینوں حضرات کو ابو اللیث سمرقندی کہا جاتا ہے، اور باہم فرق کرنے کے لیے نصر بن سیار کو حافظ ابو اللیث سمرقندی کہا جاتا ہے، نصر بن محمد کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی کہا جاتا ہے، اور احمد بن عمر کو مجد ابو اللیث سمرقندی کہا جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ کے استاد گرامی مفتی الثقلین امام نجم الدین نصفی رحمہ اللہ کے صاحبزادے یہ احمد بن عمر سمرقندی ابو اللیث سمرقندی مجد ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ ہیں، اور بعد میں ان کو صاحب ہدایہ کا استاد بھی گردانا ہے۔ یہ جو جب مطلقاً ابو اللیث سمرقندی کہا جائے اور کوئی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو اس وقت فقیہ ابو اللیث سمرقندی مراد ہوتے ہیں نصر بن محمد رحمہ اللہ، چونکہ انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، فقہ حنفی کی، اور کتابیں بہت ساری لکھی ہیں، ان کتابوں کو قبول عام حاصل ہوا ہے، تو اس لیے مطلق جب کہا جائے ابو اللیث سمرقندی اور قرینہ صارفہ نہ ہو تو پھر وہ مراد ہوتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کے تلامذہ کی طرف آئیے، تلامذہ بھی آپ کے بہت سارے ہیں، بریلینٹ اسٹوڈنٹس، چند آفتاب، چند مہتاب، نمایاں ترین کے نام ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے جلال الدین ابو الفتح محمد بن علی فرغانی مرغینانی رحمہ اللہ خود عالم فاضل بزرگ تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے شیخ علامہ مفتی نظام الدین عمر بن علی فرغانی مرغینانی رحمہ اللہ، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور جواہر الفقہ ان کی کتاب ہے، مشہور ہے، عام دستیاب ہے۔ پھر آپ کے تیسرے صاحبزادے شیخ علامہ عماد الدین بن علی فرغانی مرغینانی رحمہ اللہ، ان کی بھی ادب القاضی کے نام سے کتاب ہے۔ یہ تینوں صاحبزادے آپ کے شاگرد بھی ہیں اور تینوں عالم فاضل تھے۔ پھر آپ کے پوتے یعنی یہ تیسرے نمبر والے جو ہیں شیخ عماد الدین، ان کے صاحبزادے ہیں شیخ عبد الرحیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب مشہور الفصول العمادیہ، بھی عالم فاضل تھے، بلند پایا تھے، الفصول العمادیہ کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نام عماد الدین کی نسبت سے اس کا نام رکھا تھا عمادیہ، الفصول العمادیہ، عام دستیاب ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے چچا شیخ نظام الدین عمر بن علی رحمہ اللہ کی کتاب جواہر الفقہ پہ ایک نفیس اور عمدہ بہترین مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے، وہ بھی دستیاب ہے۔ پھر صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں شمس الائمہ محمد بن عبد الستار کردری خواہر زادہ رحمہ اللہ، متوفی 642 سنہ ہجریہ۔ یہ کردری جو نسبت ہے کردر سے ہے، کردر بر وزن جعفر، تو بعض لوگ غلط طور پہ اس کو کردری یا کردی کہتے رہتے ہیں۔ کردستان الگ علاقہ ہے، اس سے نسبت کردی الگ ہے، یہ کردر علاقہ ہے، کاف کے فتح کے ساتھ ہے، تو کردر سے نسبت ہے کردری۔ یہ شمس الائمہ کردری رحمہ اللہ محمد بن عبد الستار۔ پھر صاحب ہدایہ کے ایک شاگرد ہیں برہان الاسلام زرنوجی رحمہ اللہ، 610 سنہ ہجریہ کے آس پاس ان کی جو آلموسٹ وصال ہوا ہے ان کا۔ ان کی کتاب بڑی مشہور ہے تعلیم المتعلم طریقۃ تعلم، تمام طلبہ تمام اساتذہ کے لیے لائق مطالعہ کتاب ہے۔ علم کے متعلقات جتنے بھی ہیں اس پہ بڑے عمدہ انداز میں انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اصول تعلیم پر کتاب ہے، ایجوکیشن پر کتاب ہے، اچھی اور شاندار کتاب ہے۔ اب صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کی تالیفات کی طرف آئیے کہ جو تالیفات آپ نے تحریر ہیں۔ صاحب ہدایہ نے بہت عمدہ کام کیا ہے، 10 سے زائد کتابوں کا ذکر کتب کے اندر ملتا ہے۔ میں ان میں سے چند کتابوں کا ذکر کرتا ہوں جو مطبوع ہیں، دستیاب ہیں، پبلشڈ ہیں، بقیہ کتب جو ہے وہ مسنگ ہے، لاسٹ ہے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کتابوں کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، تصانیفہ سارت فی البلاد فصارت ہادیۃ للعباد، کہ آپ کی تصانیف جو ہے وہ شہروں میں پھیل گئیں اور مخلوق خدا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہدایت کا سبب بن گئیں، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ آپ کی کتابیں جو ہے وہ ہدایت کا سبب ہیں۔ اور
نام کا حصہ آپ کی جو کتاب الہدایہ ہے وہ تو آپ کے نام کا حصہ بن گئی، صاحب الہدایہ کہہ کے آپ کو یاد کیا جاتا ہے امام علی مرغینانی رحمہ اللہ کو۔ تو آپ کی یہ کتاب ہے التجنیس والمزید کے نام سے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جو فقہاء متاخرین کے استنباطات ہیں، جن میں متقدمین فقہاء حنفیہ سے کوئی نص موجود نہیں، کوئی صراحت موجود نہیں، اور فقہاء متاخرین نے استنباط کیا ہے۔ آپ نے ان مسائل کو اس کتاب میں جمع کیا ہے التجنیس والمزید کے نام سے۔ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، مطبوعہ ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کے اصل میں بنیادی طور پر یہ کام آپ کے استاد گرامی نے شروع کیا تھا، آپ نے اپنے استاد کے اس کام کو کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ آپ کے استاد گرامی کے حضرت علامہ امام صدر الشہید عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کا میں نے بھی ذکر کیا۔ یہ کام شروع انہوں نے کیا تھا لیکن ان کا وصال ہو گیا، تو ان کے وصال کے بعد اس کام کو پایہ تکمیل تک آپ نے پہنچایا۔ پھر آپ کی دوسری کتاب ہمیں نظر آتی ہے مختارات النوازل کے نام سے۔ یہ کتاب فقہ کے بارے میں ہے، فقہ کے تمام ابواب اس میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ ہدایہ کے مقابلے میں مختصر کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب کا ایک فائدہ یہ ہے، ایک ہے جس کو یہ حاصل ہے کہ کچھ فروع اور نوپید مسائل نوازل اس میں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہمیں کسی کتاب میں نظر نہیں آتے۔ تو اس کتاب کی یہ فضیلت ہے، اس لیے یہ کتاب بھی لائق مطالعہ ہے، اور بالخصوص فقہ سے تعلق رکھنے والے مفتی حضرات ہو گئے، اور فقہ کے طالب العلم ہو گئے، اور فقہ کے مدرسین اساتذہ، ان کے لیے عمدہ کتاب ہے، لائق مطالعہ۔ پھر صاحب ہدایہ کی یہ کتاب میں نظر آتی ہے بدایۃ المبتدی کے نام سے۔ یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ یہ بنیادی طور پر ہدایہ کا متن ہے، الہدایہ کے نام سے آپ نے اس کی شرح لکھی تھی۔ بدایۃ المبتدی میں صاحب ہدایہ نے کیا ہے، آپ نے اس کے اندر دو بنیادی کتابیں، ایک امام محمد رحمہ اللہ کی الجامع الصغیر، اور دوسرے امام قدوری رحمہ اللہ کی مختصر القدوری۔ ان دونوں کتابوں کے مسائل کو آپ نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے، اور ترتیب آپ نے الجامع الصغیر والی اختیار کی ہے۔ جو الجامع الصغیر کی ترتیب ہے وہ آپ کو اچھی لگی، آپ نے اس کو احسن قرار دیا، اور آپ نے خود کہا کہ میں نے تبرکاً جو امام محمد نے اختیار کیا تبرکاً وہ ترتیب اختیار کی۔ یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے، صغیر الحجم کبیر الرسم، کہ اس کا حجم تو قلیل ہے لیکن اس کا فائدہ بہت ہے، اور واقعی یہ ایسا ہی ہے۔ کتاب پبلشڈ ہے، چھپی ہوئی، عام دستیاب ہے۔ اس کتاب میں بھی علماء نے کافی خدمت کی ہے، اس کے منظومے بھی موجود ہیں اور اس کی شروع بھی موجود ہیں۔ بدایۃ المبتدی کے بعد آپ نے اس کی شرح کے طور پر کتاب لکھی کفایۃ المنتہی کے نام سے، لیکن یہ شرح چونکہ کافی طویل ہو گئی تھی، ضخیم ہو گئی تھی، اور صاحب ہدایہ خود فرماتے ہیں مجھے یہ لگا کہ اب لوگ اس کی طوالت کے باعث کہیں اس کو چھوڑ نہ دیں، تو پھر میں نے اس کتاب کی جگہ الہدایہ اگلی شرح لکھی۔ جب سے لکھی گئی ہے اس وقت سے مخدوم کتاب ہے، مقررات دراسیہ میں شامل ہے، جہاں جہاں مدارس میں درس نظامی رائج ہے، دینی تعلیم رائج ہے، وہاں پر یہ کتاب داخل درس ہے، فقہ میں پڑھائی جاتی ہے، کریکولم کا حصہ ہے، نصاب کا حصہ ہے، کورس کا حصہ ہے، داخل درس ہے، متداول کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ہدایہ امام علی مرغینانی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فضل و برکات سے وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جس ہے اور جان ہے